اپنی زندگی کے سارے معاملات میں ماں باپ کی رضا کو پیش نظر رکھنا، ان کے جذبات کا خیال رکھنا، ان کے دل ٹوٹتے ہیں، کچھ چیزوں میں وہ شدید پریشان ہوتے ہیں، کچھ باتیں تو کہہ پاتے ہیں اور کچھ وہ بوڑھے ماں باپ کہہ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے چونکہ زندگی اولاد کے نام کی ہے تو کچھ زیادہ سخت لفظ نہیں کہا بیٹے نے، اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ابا جان دور بدل گیا ہے، آپ جس دور کی باتیں کر رہے ہیں وہ دور اور تھا۔ تو اتنی بات کی، لیکن ساری رات کروٹیں بدلتا رہا والد اپنی چارپائی پہ، نیند نہیں آئی۔ کہنے لگا پتر تو مجھے بتاتا ہے دور بدل گیا ہے؟ یعنی میں جس نے بھری جوانی میں نئے جوڑے پہننے چھوڑ دیے تھے کہ میرا بیٹا پہن لے گا، میں نے جس نے زندگی کے 30 سال پردیس میں اس لیے گزار دیے کہ تیری پرورش ٹھیک ہو جائے گی، تو مجھے بتا رہا ہے کہ دور تبدیل ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ صرف کہا تھا نا اماں سے کہ اماں چل تو بھی تھوڑی سمجھدار ہو جا، تو ماں کے سامنے تو وہ ماضی کی ساری ویڈیوز چل گئیں، ساری چیزیں سامنے آ گئیں، وہ راتیں بھی یاد آئیں جس رات اس نے خود بھوکے رہ کے اپنی اولاد کو کھانا کھلایا تھا، وہ لمحات بھی یاد رہے جس دن اس نے کچھ سختیاں اس لیے سسرال کی برداشت کر لی تھیں کہ میرے بچے کہیں تکلیف میں نہ آ جائیں۔ تو اتنا ہی لفظ کہا تھا کہ اماں کچھ آپ بھی سمجھدار ہو جائیں، تو ماں سوچتی ہے پتر میں سمجھدار ہی نہیں تھی، او بیٹا میں ہی سیانی نہیں تھی جو تیری خاطر بیٹھی رہی، اتنے دکھ برداشت کیے۔ قرآن مجید نے کہا اف نہ کہنا ماں باپ کو، اس لیے کہ ان کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں۔ دوستو پھولوں سے زیادہ نازک طبیعت ہو جاتی ہے بوڑھے باپ کی، وہ ذرا کی تیز دھوپ کیا چلے وہ مرجھانے سے لگتے ہیں، اور ماں کا وجود وہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے نسیم صبح کے جھونکے سے بھی زیادہ شفاف ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی سختی آتی ہے تو ماں تکلیف میں آ جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو نا اور ماں کو کچھ بھی نہ کہنا آتا ہو، لیکن اسے اپنے اولاد کے حصے کی رحمت اللہ سے مانگنا آتی ہے۔ اسے یہ ضرور آتا ہے کہ مالک یہ میری اولاد ہے تو اس پر فضل فرما۔ اسے کچھ بھی پتہ نہ ہو تو میرے بیٹے کی خواہش کیا ہے، وہ کس بات سے راضی ہوتا ہے، یہ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ کسی کالج سکول ادارے میں تعلیم یافتہ نہ ہوں تو اپنے بچوں کے لیے انہیں کس وقت کیا فراہم کرنا ہے، اس کی پوری تعلیم اللہ نے انہیں دی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے سخت ناراض ہیں جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، سخت ناراض ہیں حضور اس سے۔ بڑی معروف روایت ہے نا، محبوب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے آمین آمین آمین، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا ہے 3 باتوں میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، گویا وہ رسوا ہو جائے، برباد ہو جائے، جو بڑھاپے میں ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے بھی کہا آمین، ہو جائے ایسا ہو جائے، تو ماں باپ کو تکلیف دے رہا ہے تو ہو جائے۔ یہ نرم و نازک دلوں والے لوگ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تو پوچھا گیا تھا، آپ ذرا دیکھیے حضور کی تاکیدیں کیا ہیں ماں باپ کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، اللہ کے رستے میں لڑنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ حیات ہیں، تو فرمایا ان کے پاس جا کے خدمت کر، اللہ گھر بیٹھے ہی جہاد کا ثواب عطا کرے گا، ادھر لوٹ جا۔ تو جب حضور جہاد پر جانے سے اس لیے روک رہے ہیں کہ تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور انہیں تیری ضرورت ہے، تو پھر کوئی ماں باپ کو چھوڑ کے تبلیغ کرنے کیسے چلا گیا؟
پھر کوئی ماں باپ کو چھوڑ کے پیر صاحب کے آستانے پہ مستقل کیسے چلا گیا؟ پھر کوئی ان کی اجازت کے بغیر فلان جگہ کیسے مشغول ہو گیا؟ یہ اسے کس نے اجازت دے دی؟ جب ان کو تیری گھر میں ضرورت ہے۔ اور حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ رہا ہے رسول پاک کے لیے، اور ان کے سینے میں جو عشق کی چمک ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ امت آج تک اس سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ چونکہ ماں بوڑھی ہے، گھر میں رہو، ان کی خدمت کرو۔ لیکن کمال یہ ہے وہ گھر میں رہ کے ماں کی خدمت کرتے ہیں، اور میرے کریم نے حضرت عمر فاروق اور جناب علی المرتضیٰ کو جبہ عطا کر کے فرمایا تھا میرے اویس کو دے دینا، اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا بھی کرے، کیونکہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں مشغول ہے۔ والدین کے لیے جذبات اپنے دل میں رکھنا، ان کے حق میں اپنے آپ کو ہمیشہ نرم رکھنا، اپنی طبیعتوں کو ان کے بارے میں فرما برداری والی رکھنا، اور ان سے بات کرنا تو ذرا سوچ کر، ان سے نظریں ملانا تو ذرا باوضو ہو کر، ماں باپ کے ساتھ جب گفتگو کرنا تو ذرا اپنے لفظوں پر پہرا بٹھا کر، ان کے ساتھ جب رویہ اختیار کرنا تو اس عاجزی کا، اس انکساری کا کہ میں معاملات ماں باپ کے ساتھ کر رہا ہوں لیکن پیچھے حکم اللہ رسول کا موجود ہے، میرے لیے تاکیدیں موجود ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بیٹے پر اس کے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے لیے دوزخ بھی ہیں۔ اگر وہ راضی ہو گئے تو اللہ نے تیرے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیا، پھر تیرے لیے وہ منزل قریب ہے جو منزل تجھے فوز و فلاح کی طرف لے جائے گی، کامیابی کی طرف لے جائے گی، جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر تیرے لیے دوزخ ہے، پھر تو نے اپنے لیے جنت کے رستوں کو روک لیا ہے، پھر تو نے اپنے لیے اس چیز کو خریدا ہے کہ تیرے لیے بڑی نقصان کا باعث ہے۔ عزیزو، ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، ماں باپ کے بارے میں اپنے رویوں کو درست رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، اور ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں اس میں بھی اگر ہم خیر چاہتے ہیں تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہاں بھی خیر عطا فرمائی۔ ہم تو جاتے ہیں نا تعویذ لینے اور بابا صاحب سے دم کرانے، بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء کو صرف دعا ٹال سکتی ہے، اور عمر میں اضافہ صرف والدین کی خدمت اور اطاعت کی برکت سے ہوتا ہے۔ تمہاری عمر تک میں اللہ برکت کر دے گا اگر یہ راضی ہوں گے۔ اے اللہ، تمام دنیا کی اولادوں کے دلوں کو نرم کر دے اور بات ڈال دے کہ سب نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔